بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے سیانے کوے کو ملی سزا۔ جنگل میں ایک ندی بہتی تھی اور اس ندی کے ارد گرد پیپل کے ایک درخت پر کوے کا گھونسلہ تھا اور دوسرے نیم کے درخت پر مینا کا گھونسلہ تھا۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ کوا بڑی چالاک اور سیانا تھا، ہر وقت چالاکی سے کام لیا کرتا تھا۔ اس کے برعکس مینا سیدھی اور رحمدل جانور تھی اور وہ ہر کسی کے کام آتی تھی۔ اس کے برعکس کوا سارا دن جنگل میں ادھر ادھر اڑتا پھرتا اور جو کھانے کی چیز نظر آتی چپٹ کر لے اڑتا۔ ایک رات مینا کے گھر مہمان آ گئے۔ مینا خوشی خوشی کھانا پکانے لگی۔ مہمانوں کے بچے مینا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے نمک دان میں نمک ختم تھا۔ مینا بڑی فکر مند ہوئی، اب رات کے وہ نمک کہاں سے لاتی۔ سوچا چلو کوے کے گھر سے نمک لے آتی ہوں۔ مینا جلدی سے کوے کے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ کوے کے گھر میں اندھیرا تھا۔ کوا اندر سے چیخا، کون ہے؟ کیوں دروازہ پیٹا جا رہا ہے؟ مینا بولی، ارے میں ہوں بھائی کوے، تمہاری بہن مینا۔ کوا بولا، او شاید مینا میرے لیے کھانا لے کر آئی ہے۔ کوا دوڑتا ہوا دروازے پر آیا، جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے محبت سے کہنے لگا، اوہ مینا بہن، بھلا اتنی رات گئے خود کیوں آئی؟ مجھے بتا دیتی تو میں خود آ جاتا۔ مگر جب اس نے محسوس کیا کہ مینا کے پاس کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا تو بڑی مایوسی ہو گئی اور روکھے انداز میں بولا، کیا بات ہے؟ وہ کوے بھائی معاف کرنا، آپ کو رات گئے تکلیف دی ہے۔ مجھے کچھ نمک چاہیے، گھر میں مہمان آ گئے ہیں، گاؤں کی سب دکانیں بند ہیں، سوچا آپ کا گھر تو سارا نمک کا ہے، آپ سے نمک لے لوں، مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا نمک دے دیں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا بے مینا؟ اتنی رات گئے آ کر نہ صرف میری نیند خراب کر دی ہے بلکہ میرا موڈ بھی خراب کر دیا ہے۔ لو بھلا میرے گھر نمک کا گودام ہو گیا جو نکال کر دے دوں؟ جائیے جائیے اپنا کام کریں۔ مینا بولی، آپ کا گھر نمک کا ہے، ویسے بھی جڑ جڑ کر دیگر جگہوں پر گرتا رہتا ہے، تھوڑا سا نکال کر دے دو، کھانے میں ڈالنا ہے۔ ارے جاؤ جاؤ، کیا مجھے پریشان کرنے آ گئی ہو؟ کوے نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ مینا کوے کی طرز عمل سے بڑی حیران ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوا اتنا مغرور اور احسان فراموش ہوگا۔ اس نے کہا، ارے کوے بھائی، کچھ تو خیال کرو، میں ہر وقت تمہارے کام آتی رہتی ہوں اور کبھی تمہیں کسی ضرورت پر محسوس نہیں کیا۔ آج پہلی بار مجبوری میں تم سے ذرا نمک مانگنے آ گئی، تم مجھ پر برس پڑے ہو۔ ارے جاؤ بھی مینا، خواہ مخواہ لیکچر نہ دو۔ اور یہ کہتے ہوئے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ مینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے کوے کی اس قسم کی قطعی امید نہیں تھی۔ بیچاری آنسو بہاتی گھر واپس آ گئی۔ بیچاری مینا نے مہمانوں کو بغیر نمک کا کھانا کھلایا۔ واقعی کوے نے بڑی بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کھانا کھا کر سب سو گئے۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کے جھکڑ چلنے لگے اور آسمان پر ہر طرف بادل چھا گئے اور پھر بارش ہونے لگی۔ بارش کی تیزی کی وجہ سے درخت شور کرنے لگے، ہوا کے جھکڑے درختوں کی ٹہنیاں جھولنے لگیں۔ بسیرا کرنے والے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں دبکنے لگے۔ مینا کا گھر تو موم کا بنا ہوا مضبوط تھا، بارش سے اسے مضبوط کر دیا، مگر کوے کا گھر جو نمک کا بنا ہوا تھا، بارش کے ایک ہی ریلے میں تتر بتر ہو کر پانی میں بہہ کر ختم ہو گیا۔ کوے کا برا حال ہو گیا، سارا دن بھیگتا ہوا ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ جانوروں نے بھی اسے اظہار ہمدردی نہیں کیا۔ آخر گرتا پڑتا مینا کے گھر آ گیا، دروازے پر جا کر آوازیں لگانے لگا، مینا بہن، مینا بہن، دروازہ کھولو، میں مرا جا رہا ہوں۔ مینا نے جلدی سے دروازہ کھولا، دیکھا کوا بری طرح بارش میں بھیگا ہوا سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ مینا نے
जल्दी से कौवे को घर में बुलाया और एक कमरे में ले जाकर उसे गर्म बिस्तर पर लटाकर उस पर लहाफ डाल दिया। गर्म चीज़ें खाने को दी। कौवा बड़ा शर्मिंदा हो रहा था कि उसने मीना के साथ कितना ख़राब सलूक किया था। मीना भी उससे मना कर सकती थी, मगर मीना ने मेरे से बदला नहीं लिया। वो अल्लाह से तौबा करने लगा। सुबह मीना गरम गरम चाय और अंडा लेकर कौवे को नाश्ता करवाने के लिए कमरे में पहुंची और आवाज़ देते हुए बोली, उठिए कौवे भाई, नाश्ता कर ले। बार बार आवाज़ देने पर भी कौवा नहीं बोला। मीना ने घबरा कर लिहाफ उठा कर देखा, कौवा मरा पड़ा था। उसे अपने जुल्म और जुल्म की सज़ा मिल चुकी थी। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस कहानी का